بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظم امید، جس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس نظم کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم اس نظم کے آخری دو بند کی تشریح کریں گے، تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس نظم کے ان کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے چھٹے بند تک تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے، یہاں تک ہم نے تشریح کی تھی۔ آج آخری دو بند دیکھیں گے جو شامل نصاب ہیں اس نظم کے۔ زمیں جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، اگر موج زن اس کے دل میں نہ تو ہو، تو دنیا میں غل بوک کا چار سو ہو۔ زمین جوتنا یعنی کھیتی باڑی کرنا، زمین میں بیج بونا، بیج بونے کے لیے زمین کو ہموار کرنا، ہل چلانا زمین میں۔ جوتا جوتنے والا، زمین جوتنے والا مراد کسان۔ سمی کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، سمی کا معنی ہے روشنی، گماں خیال، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، جان کھونا یعنی شدید محنت کرنا، مشقت کرنا، سخت محنت کرنا۔ مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، پاؤں پھیلا کے سونا محاورہ ہے جس کے معنی ہے بے فکری کی نیند سونا، آرام اور سکون کی نیند سونا۔ اگر موج زن اس کے دل میں نہ تو ہو، موج زن لفظ موج زن یعنی موجیں مارنا، اگر موج زن اس کے دل میں نہ تو ہو، اگر تو اس کے دل میں موجیں نہ مارے، مراد جہاں پہ ہم لیں گے موجود ہونا، تو دنیا میں غل بوک کا چار سو، غل شور۔ نظم میں امید کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ امید ایک طاقت ہے جو انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ امید ایک نعمت ہے کہ جو انسان کو عزم و ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ امید انسان کے لیے طاقت ہے۔ انسان جب گھبرا جاتا ہے، جب مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جب پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ زندگی میں انسان کو جب مشکلات کا، مصائب کا، صعوبتوں کا، رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسے میں اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کا حوصلہ بڑھائے، جو اس کو ہمت دے، جو اس کی طاقت کا سبب ہو۔ اور امید ہر انسان کا ایک ایسا ساتھی ہے کہ جو اسے ہمیشہ طاقت دیتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے، انسان کی مضبوطی کا سبب بننے والا دوست ہے امید۔ تو اس بند میں بھی مولانا الطاف حسین حالی امید کی اہمیت، امید کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مثال دے رہے ہیں ایک کسان کی۔ کسان مہینوں کھیتوں میں محنت کرتا ہے، پہلے زمین کو ہل چلا کر نرم کرتا ہے، پھر زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج بونے کے قابل اسے بناتا ہے، اس میں کیاریاں بنائی جاتی ہیں، پھر بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کو کھاد اور پانی فراہم کرتا ہے، زمین میں پانی لگاتا ہے، آب پاشی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، کھادیں ڈالتا ہے زمین میں۔
ایک لمبا پروسیس ہے. ہر فصل جو عمومی طور پہ ہم میدانی علاقوں میں دیکھتے ہیں وہ 6 مہینے بعد پھل دیتی ہے، یا 6 مہینے بعد آپ کاشت کی گئی زمین کو اٹھاتے ہیں. برداشت کا عمل جو ہے وہ 6 مہینے بعد ہوتا ہے. تو یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اور پھر اس عرصے میں کسان کو حتمی طور پر یقین دہانی نہیں ہے کہ اسے اس کی محنت کا پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن امید وہ روشن دیا ہے کہ جو کسان کی آنکھوں میں جگمگاتا ہے، اس کے دل کو روشن رکھتا ہے اور اسے مایوسیوں کے اندھیروں میں نہیں کھونے دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک امید زندہ ہوتی ہے کہ اسے اس فصل کا انعام ملے گا، اس فصل کا پھل ملے گا، اس محنت کا صلہ ملے گا. ورنہ وہ مہینوں تک محنت کرتا ہے، شدید محنت کرتا ہے، اسے آرام و سکون نہیں ہوتا، اسے راتوں میں نیند نصیب نہیں ہوتی، اسے دن میں آرام و سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ موسمی حالات کا سامنا، موسمی حالات کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ حوصلے میں رہتا ہے اور وہ اپنی محنت جاری رکھتا ہے تو اس کی وجہ امید ہے. وہ امید کہ جو اس کسان کے دل میں موجزن ہوتی ہے، جو اس کے دل میں موجود ہوتی ہے، جو اس کے دل کو حوصلہ دیتی ہے، جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، طاقت اور صلاحیت دیتی ہے، اسے محنت کرنے پہ اکساتی ہے. اگر امید باقی نہ رہے، اگر امید اس کسان کو حوصلہ نہ دے، اگر امید اس کسان کی طاقت نہ بنے، تو پھر وہ کسان ہمت ہار جائے گا. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسانوں کو موسمی حالات کی وجہ سے، بعض اوقات پانی بر وقت میسر نہ آنے کی وجہ سے مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کسانوں کو نقصان بھی اٹھانے پڑ جاتے ہیں اور فصلیں اچھی بھی نہیں ہوتی، اور فصلیں مکمل طور پہ بآسانی وہ جو ان کی ہے پھل ہے یا جو اناج ہے وہ کسان حاصل نہیں کر پاتے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کا خوف اگر کسانوں کے دل میں بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ کسان تو پھر نقصان کا سودا کون کرتا ہے. جب خوف دل میں بیٹھ گیا تو پھر تو کسان ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ اس فصل اگانے سے تو مجھے نقصان ہی ہوگا، اور اس نقصان کے خطرے کی وجہ سے، اس خدشے کی وجہ سے وہ فصل بونا ہی چھوڑ دے گا. گویا امید نہ ہو تو کسان فصل اگانا چھوڑ دے، اور اگر وہ فصل اگانا چھوڑ دے تو پھر ہر طرف کھیتوں میں بھوک اگے گی. صرف کھیتوں میں بھوک نہیں اگے گی، پھر ہمارے معاشرے میں بھوک اگے گی، ہر طرف بھوک پھیل جائے گی، ہر طرف بھوک اور افلاس کا شور و غل ہوگا، اور ہر انسان غربت اور افلاس کا شکار ہو کر بھوکوں مر رہا ہوگا. یہ امید ہی ہے کہ جو ایک کسان کو عزم و ہمت اور حوصلہ دے کر اسے آگے سے آگے بڑھنے پہ اکساتی ہے، اسے محنت کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، اور وہ مہینوں کی محنت کے بعد پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے وہ اپنی فصل اچھے انداز میں اٹھا بھی لیتا ہے. بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک. بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر اگر ان سے بھی بڑھ کر کوئی مشکل بن جائے، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، اگر زندگی میں ہر قدم پر بلاؤں کا اور مشکلات کا سامنا ہو، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، ایک تو ہم کوہ غم کہ جس کا ہم سامنا کر رہے ہوں اس پر فزوں، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی اضافی ایک اس سے بھی بڑا غموں کا پہاڑ ہو، مشکلات کا پہاڑ ہو، گزرنا ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، جتنے بھی مشکل حالات ہم پر آنے ہیں آ جائیں، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک. امید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، اگر ہماری زندگی میں تمام آسانیاں ختم ہو جائیں اور ہمیں قدم قدم پر مشکلات کا، مصائب کا، بلاؤں کا، آفات و بلیات کا سامنا ہو، ہمیں غموں پر غم ملے، ہم پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ہم پہ جتنی مشکلیں آنی ہوں آ جائیں،
ہم پہ جتنے مشکل حالات گزرنے ہوں گزر جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک ہمارا دل بڑھانے کے لیے امید موجود ہے۔ امید جب تک ہمارا دل بڑھاتی رہے گی، دل بڑھانا حوصلہ دینا، ہمت دینا، طاقت دینا، امید جب تک ہمارا دل بڑھاتی رہے گی، ہمیں عزم و ہمت اور حوصلہ دیتی رہے گی، تب تک ہم مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے۔ دماغوں میں بو تیری آتی ہے، جب تک ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں تیری خوشبو جاگتی رہے گی، امید کی خوشبو، یعنی جب تک ہم امید قائم رکھیں گے، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں امید قائم رہے گی، اس وقت تک ہم مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب انسان کے پاس امید نہیں رہتی، جب انسان کے پاس آس نہیں رہتی، آس امید کے مٹ جانے سے پھر انسان آہستہ آہستہ حوصلہ ہارتا جاتا ہے۔ حوصلہ ہارنا، انسان اپنے تمام عزائم کھو دیتا ہے اور نتیجتاً وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پھر اپنے مقدر کا منتظر بیٹھا رہتا ہے، گویا وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی مصیبتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور خود ہی ان غموں کی نذر ہو جاتا ہے، ان مشکلات و مصائب کی نذر ہو جاتا ہے اور رکاوٹوں کے سامنے شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی رکاوٹوں کے سامنے، مشکلات اور مصائب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے دیتی، بلکہ اسے سینہ سپر ہونے پر مجبور کرتی ہے، اسے سینہ سپر ہونے پر اکساتی ہے، اور نتیجتاً وہ عزم و ہمت کا سامنا کرتے ہوئے پھر ایک دن اللہ کی رحمت سے مشکلات و مصائب کا سامنا بھی کر لیتا ہے، اور ان مشکلات و مصائب کو، ان رکاوٹوں کو عبور بھی کر لیتا ہے، اور آسانیاں بھی اسے میسر آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہماری جو شامل نصاب نظم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چند بند جو تھے یہ ہمارے نصاب میں شامل تھے جو ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ اب ہم مشق کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس حیت کے حوالے سے نظم کی ایک قسم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، اس نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ سادس 6 سے، عربی میں سادس 6 کو کہتے ہیں۔ یہ ہم حیت کے حوالے سے جو نظم کی اقسام ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی دیکھیں گے، اور بھی اقسام ہیں کہ بلکہ ہم اس حوالے سے گزشتہ لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں نظم کی اقسام حیت کے حوالے سے۔ تو مسدس 6 مصروں پہ مشتمل ہر ایک بند جس نظم کا ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں کون کون سی ایسی نظمیں شامل ہیں جو مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں؟ تو مسدس کی حیت میں شامل آپ کے نصاب میں 2 نظمیں ہیں، دونوں مرثیے، انیس کا مرثیہ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اور مرزا دبیر کا مرثیہ۔ انیس کے مرثیے میں سے نظم جو لی گئی ہے، ایک حصہ لیا گیا اور اس کو عنوان دیا گیا در مراد۔ نظم در مراد جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ مسدس کی حیت میں ہے، اور دوسری نظم مرزا دبیر کے مرثیے سے لی گئی ہے، اقتباس ہے، اور اس نظم کا عنوان اس کتاب میں ہے تخت فرس پر علی اکبر کا خطاب۔ یہ دونوں نظمیں جو ہیں یہ مسدس کی حیت میں کہی گئی ہیں۔ اور تیسری یہی نظم ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے، نظم امید۔ دوسرا سوال ہے کہ دوسرے بند کی وضاحت تاریخی حقائق کی روشنی میں کریں۔ دوسرا بند ہی ہم نے پڑھا تھا، سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، سکوں بخش یعقوب کے نام میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب باندھ کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ تو اس نظم میں تاریخی حوالے سے جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعارف ہم نے کرانا ہے، تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ تلمیح کی تعریف بھی ہم علم بیان کے اس میں چیپٹر میں، لیکچر میں کر چکے ہیں کہ تلمیح ایک صنعت ہے جب آپ کسی ایک لفظ یا چند الفاظ کی مدد سے ماضی کے کسی واقعے کی طرف، کسی حکایت کی طرف، کسی قرآنی آیت کی طرف، کسی حدیث کی طرف یا کسی فن پارے کی طرف آپ جب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ایک لفظ یا چند الفاظ کی مدد سے، تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔
لغوی معنی ہے تلمیح کے اشارہ کرنا، آپ لفظ کی مدد سے کسی واقعے کی طرف، کسی کہانی کی طرف، حکایت کی طرف، آیت کی طرف، حدیث کی طرف یا ماضی کے کسی قصے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تو اس بند میں بھی تلمیحات کا استعمال ہے، اور ان تلمیحات کی جب ہم وضاحت کریں تو یہ تلمیحات بھی ساری تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، تاریخی حوالے ہیں اس بند میں، اور ان کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ سفینہ نوح آپ کہہ لیں تلمیح کے طور پہ، یا سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، تو حضرت نوح کی وضاحت پہلے کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ تھے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی امت نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان کی امت پر عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ بچ گئے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے، اور انہی سے ہی پھر آگے نسل آدم چلی، اور بلکہ جانور بھی بہت سارے اور چرند پرند بھی اس میں سوار تھے کہ جو ان جانوروں کی یا ان پرندوں کی نسلوں کی بقا کی ضمانت رہے، یا ان سے آگے ان کی نسلیں چلیں۔ دوسری تلمیح ہے یعقوب کنعان۔ کنعان شہر ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہائش پذیر تھے، مصر کا علاقہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اللہ تھے۔ یہ تینوں جو مصرے ہیں، ان میں تین تاریخی شخصیات، عظیم شخصیات، عظیم ہستیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب، پھر اس سے اگلے مصرے میں حضرت جناب زلیخا، اور پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی اللہ۔ تو ان تینوں کی اگر میں اکٹھے وضاحت کر دوں تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف آج بھی حسن اور جمال کی مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی، جس کو دیکھ کر باقی بیٹے حسد کرتے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ گئے، اور پھر بعد میں مصر کے زندان میں قید ہوئے۔ ازاں بعد وہ مصر کے حکمران بھی بنے، عزیز مصر کی حیثیت سے بھی وہ کام کرتے رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیں۔ تو اس وقت بھی امید تھی کہ جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حوصلہ دیا، اور آپ حضرت یوسف کے ملنے کی امید کے سبب زندہ رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وضاحت چوتھے مصرے کی تو آٹومیٹیکلی ہو گئی کہ انہیں زندان میں ڈالا گیا، وہاں پہ امید جو تھی وہ ان کے لیے راحت اور آرام کا باعث تھی۔ ایک درمیان میں حوالہ ہے زلیخا۔ زلیخا بھی ایک تاریخی کردار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے عشق کی داستان مشہور ہے۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کے عشق میں اپنی زندگی گزار دی، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک معجزے کی صورت میں حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے بار دیگر جوانی نصیب ہوئی۔ یہ چار تاریخی حوالے ہیں اس بند میں، جن کی وضاحت میں نے بیان کر دی ہے۔ اچھا، تیسرا سوال ہے نظم امید کا خلاصہ۔ اس نظم کا خلاصہ یقیناً آپ نے لکھنا ہوگا، یہ ہوم ورک میں بھی شامل ہے۔ تلمیح کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں۔ اس نظم میں سے آپ نے تلمیحات تلاش کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں 1 بائی 1 اب اس میں سے نظم میں سے دیکھ کے آپ کو تلمیحات بتا دیتا ہوں، ورنہ کچھ تلمیحات کی تو میں نے وضاحت کر بھی دی ہے، مثلا طوفان نوح، اچھا حضرت یعقوب کنعان، ہجران زلیخا، زندان یوسف، کولمبس اور سکندر، یہ بھی تلمیح ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بھی تاریخی واقعات یا کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ چند ایک تلمیحات ہیں جو اس نظم میں استعمال ہوئی ہیں۔ مجاز مرسل کی تعریف اور مثالیں، میں بارے دیگر مجاز مرسل کی تعریف بیان کر دیتا ہوں، ورنہ ہم علم بیان والے لیکچر میں اس کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ مجاز مرسل جب آپ کسی ایک لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں
اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تعلق تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا، اس سند کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ جزو کہہ کر جب کل مراد لیتے ہیں، یا کل کہہ کر جزو مراد لیتے ہیں، سبب کہہ کر مسبب مراد لیتے ہیں، یا مسبب کہہ کر سبب مراد لیتے ہیں، ظرف کہہ کر مظروف یا مظروف کہہ کر ظرف مراد لیتے ہیں، تو یہ جو صنعت ہے یہ صنعت مجاز مرسل کہلاتی ہے۔ مثال میں آپ کو مثلاً یہ دے دیتا ہوں کہ جس سر کو غرور آج ہے جہاں تاج وری کا۔ اب یہاں پہ سر بولا گیا ہے لیکن معنی اس کے دراصل انسان ہے، جس انسان کو اس دنیا میں غرور ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ سر جو ہے یہ گویا جزو کہہ کر کل مراد لی گئی ہے۔ اچھا، اگلی مثال ہے کہ جی اب میں کیا مثال میں سوچ رہا ہوں اس کے حوالے سے کہ جی کیا کہا جائے۔ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ کل کہہ کر جزو مراد لیا گیا کیونکہ حکیم نے نبض پر صرف انگلیاں رکھیں 3، اس نے ہاتھ پورا نہیں رکھا۔ اچھا، اور مثال، میں پاکستان میں رہتا ہوں، اب میں پھر کل کہہ کر جزو مراد لے رہا ہوں۔ میں پاکستان میں نہیں رہتا بلکہ میں تو پاکستان کے ایک چھوٹے سے ضلع کے چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میں کل کہہ کر جزو مراد لے رہا ہوں۔ یہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کی میں نے مثالیں بھی دے دی، تعریف بھی کر دی۔ اچھا، ایک سوال میں نے اس کی وضاحت نہیں کی، یعنی نہیں بتایا، اور وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ خلاصہ اس نظم کا آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ہوم ورک نظم کے بند نمبر 7 اور 8 کی تشریح لکھیں۔ ایک تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، دوسرا نظم امید کا خلاصہ، یہ بھی آپ کے ہوم ورک کا حصہ ہے، اور باقی ہم نے جو سوال ڈسکس کیے ہیں ان کو بھی آپ لکھیں گے، کاپی پہ نوٹ کریں گے، یعنی مشقی سوالات۔ تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک بن جائے گا۔ مجھے احساس ہے کہ آج ہوم ورک تھوڑا طویل بن رہا ہے، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، اب آپ نے کام تو کرنا ہے، محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آپ کو درمیان میں کچھ دن ریلیکس بھی مل جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کوشش کریں اور یہ کام کمپلیٹ کر کے لائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔